میرے سابق وزیر اعظم میرے لیڈر پہ بات ہوتی ہے, اس کے فلسطین کا کمٹمنٹ پہ بات ہوتی ہے, تو اسی ایوان میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہاں پہ تقریر کرتے ہوئے, جب امت مسلمہ کی لیڈرشپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے کہا, امت مسلمہ کی مردہ لیڈرشپ کو کہا کہ آؤ کھڑے ہو جاؤ, آؤ ایک اسلامک بلاک بناتے ہیں فلسطین کے لیے, کشمیر کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے. کہاں تھے آپ جو آج سوال کرتے ہیں؟ اور اس وقت آپ کہاں تھے جب یہ آدمی جس کو آپ نے 450 450 دنوں سے جیل میں ڈالا ہے, جس سے آپ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دیتے, پورا نظام ایک شخص کی ایک سٹیٹمنٹ سے ڈرا ہوا ہے, پورا نظام ایک شخص کی طرف دیکھ رہے کہ عمران خان کیا کہے گا. عمران خان نے جو کہنا تھا وہ صہیونیوں, نصرانیوں, یہودیوں اور ان کے گٹھ جوڑ کے بیچ میں یونائٹڈ نیشنز میں ایک بات کی تھی, and we will fight, ہم مقابلہ کریں گے. اور یہ بات بنی گالا عمران خان صاحب کو میں نے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب 2022 میں رژیم چینج کے بعد کی کہ خان صاحب یہ بات ٹھیک ہے کہ آزاد خارجہ پالیسی, روس سے تعلقات اور ایبسولوٹلی ناٹ بڑی وجوہات ہیں آپ کی حکومت ختم کرنے کی, لیکن میرے خیال میں سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے صہیونیوں, اسرائیل کے زرخریدوں کے بیچ میں یونائٹڈ نیشنز میں امت مسلمہ کو کھٹا کرنے اور یا کنابل یا کنستعید اور مدنی ریاست کی بات کی, تو اس وقت ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ اس آدمی کو ویسے ہی مثال بنانا ہے. جب امت مسلمہ سے کوئی لیڈر کھڑا ہوتا ہے, یہ آپ کا میرا مشترکہ درد ہے میرے بھائیوں اور بہنوں, یہ آپ کا میرا مشترکہ درد ہے. جب کبھی انور سادات کھڑا ہوا, کرنل قذافی کھڑا ہوا, صدام حسین جب تک امریکہ کے ساتھ تھا ٹھیک تھا, لیکن جب کھڑا ہوا اس کو فارغ کر دیا, قذافی کو فارغ کر دیا. شاہ فیصل شہید نے جب تیل بند کیا عرب اسرائیل جنگ میں, جب اس نے فلسطینیوں کا ساتھ دیا, اس کو کس سے مروایا؟ شہید کر دیا. صدام حسین کو بڑی عید کے دن پھانسی دینا ایک میسج تھا امت مسلمہ کو. وہ ضیاء الحق صاحب جو پاکستان کے لیے ایک کردار انہوں نے ادا کیا, لیکن جب اس روس ٹوٹا اور اس کے بعد اس آدمی نے یہ کہا کہ اب ہم سینٹرل ایشیا میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے, اس کے بعد امریکہ نے کیا کہا کہ نہیں یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے, تو انہوں نے نہیں چھوڑا, چاہے سیاسی ہے چاہے غیر سیاسی ہے, جس نے امت مسلمہ کی بات کی ہے اس کو مار کے چھوڑا. بھٹو نے جب نیوکلیر ایسڈز پہ کمپرومائز نہیں کیا اور رد قادیانیت پہ دستخط کر دیا, اس نے خود کہا تھا مجھے پتا ہے میں اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کر رہا ہوں, تو انہوں نے نہیں چھوڑا. ہوش کے نہ کھلو, ہوش کے نہ کھلو. جب بھی وقت کا کوئی لیڈر پیدا ہوگا امت مسلمہ میں چیلنج کرے گا. جب ٹیپو سلطان پیدا ہوگا وہ کہیں نہ کہیں سے میر جعفر لا کے, میر صادق لا کے پیٹ سے وار کریں گے. یہی عمران خان کے ساتھ ہوا, لیکن وہ خوش قسمت ہے اللہ نے اس کی زندگی لکھی تھی, ورنہ وزیر آباد میں ملک کے دشمن, اسلام کے دشمن, پاکستان کے دشمن اپنا کام کر گئے تھے. تو میرے دوستو آپ آئین سازی کیجئے, لیکن لوگوں کے سروں سے دوپٹے چھین کے نہیں. آپ آئین سازی کیجئے, لیکن فیاض ہمارے M.N.A ہیں, آپ کے بھی بچے ہوں گے, آپ کے بھی بیٹے ہوں گے. فیاض صاحب کے بیٹے کا اس کے بدن کا گوشت پلاسوں سے کھینچ کے اس کی ماں کو اس کی چیخیں سنائی گئی اور کہا گیا اب بولو اپنے باپ کو, اب بولو اپنے خاوند کو کہ وہ اپنا ووٹ ہمیں دیتا ہے نہیں دیتا, ترمیم کے حق میں دیتا ہے نہیں دیتا. یہ کیسی آئینی ترامیم ہے جس میں ہمیں اس کو اغوا کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ کیسی آئینی ترامیم ہے جس میں سعد اللہ بلوچ, وہ کشمیر میں تو نہیں رہتا, مقبوضہ کشمیر میں, سعد اللہ بلوچ جو M.N.A ہے ہمارے اس معزز ایوان کا, وہ فلسطین میں تو نہیں رہتا, وہ غزہ کا باشندہ نہیں ہے, وہ پاکستان کا اور پاکستان کے دل پنجاب کا باشندہ ہے. اس کی وائف, اس کی بیٹی اور ان کی خالہ کو اٹھا لیا گیا اور تھریٹ کیا گیا کہ آؤ ووٹ کرو ان ترامیم کے حق میں, ورنہ آپ کے ساتھ یہ اور یہ کیا جائے گا. یہ آپ کی ترامیم ہے. آپ سوال کرو بلاول صاحب سے, میاں نواز شریف صاحب سے سوال کریں کہ کیا یہ سب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ راج صاحب یہ کافی نہیں ہے, یہ کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے آپ نہ کر رہے ہوں, لیکن حکومت آپ کی ہے,
حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. بڑا عجیب لگتا ہے، بڑا عجیب لگتا ہے. آئین بنانے والی جماعت جو اپنے آپ کو آئین بنانے کی دعویدار کہتی ہے اور ووٹ کو عزت دو کی نمبردار مسلم لیگ نون، آپ کے دور میں آئین کے ساتھ، بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں، کیا آپ پاکستان کی تاریخ کے سامنے سرخرو ہوں گے؟